الحمد لله نحمده ونستعينه. قال الله تبارك وتعالى في كلام الآخر: ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. قصیدہ بردہ شریف. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل وسلم وبارک علیہ. حمد و صلات کے بعد قرآن مجید فرقان حمید پارہ نمبر 1 کے چوتھے رکوع سے آیات تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی. آج کا موضوع ہے کہ معاشرے میں علمی اور فکری فقدان. کہ آج کے دور میں آپ دیکھیں وفی زمانہ ہمارا جو معاشرہ ہے، ہمارا علاقہ، ہمارا شہر، ہمارا ملک علمی اور فکری سطح پر بہت نچلے درجے پر جا کر کھڑا ہے. قومیں کبھی بھی نہیں اٹھ سکتی جب تک علمی اور فکری طور پر اپنے آپ کو مضبوط نہ کر لیں. اگر چاہتے ہیں کہ عروج ملے تو بندہ علمی طور پر بھی ہر میدان میں آگے نظر آتا ہو اور فکری طور پر بھی سب سے آگے نظر آتا ہو. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اگر زندگی پر نظر پاک ڈالیں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تحریک علم لے کر تشریف لائے، اور آغاز بھی جو ہوا نا تو اقرا جو سب سے پہلی آیت نازل ہوئی، اقرا پڑھنے کا حکم دیا گیا، علم کی ترغیب دلائی گئی. انسان اللہ تبارک و تعالی نے تمام مخلوقات میں اس کو اشرف بنایا. جب یہ کہتے ہیں انسان اشرف المخلوقات ہے، انسان کو اشرف کیوں بنایا؟
اب یہ آیت قرآن کی سنیں تو سمجھ میں آئے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا خلیفہ مقرر کرنے کا ارادہ فرمایا. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین پر اپنا نائب بنانے والا ہوں. کس کو نائب بنایا؟ ہم انسانوں کو اللہ پاک نے اپنا نائب بنایا. تو فرشتے عرض کرنے لگے رب کی بارگاہ میں. پارہ نمبر 1 شروع ہی ہوا ہے ابھی پہلا پارہ، 4 رکوع کی پہلی آیت. قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء. فرشتے بولے کہ تو ان کو نائب بنائے گا، یہ تو فساد پھیلائیں گے اور خون ریزی کریں گے. یعنی تو انسان کو اپنا نائب بنانے کا ارادہ رکھتا ہے، مالک یہ تو زمین پر جا کر فساد پھیلائیں گے اور خون ریزی کریں گے. پھر فرشتے عرض کرنے لگے وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. اور ہم تجھے سراتے ہوئے تیری تسبیح بھی کرتے اور تیری پاکی بھی بولتے. بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں، تیری تسبیح کرتے ہیں. پھر بھی تو اپنا نائب پیدا فرما رہا ہے. یہ اللہ کی بارگاہ میں فرشتے عرض کر رہے ہیں. اللہ پاک نے فرمایا قال انی اعلم ما لا تعلمون. مجھے معلوم ہے جو تم نہیں جانتے. رب نے فرشتوں کو جواب دیا مجھے معلوم ہے جو تم نہیں جانتے. فرشتوں نے پہلے تو کہا کہ انسانوں کو بنا ہی نہیں، وہ جا کر زمین پر فساد کریں گے، زمین پر جا کر خون ریزی کریں گے. اور رہی بات مالک تیری عبادت کی، تو تیری عبادت تو ہم کر رہے ہیں نا. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم تیری پاکی بھی بول رہے ہیں، تیری حمد بھی بیان کر رہے ہیں، عبادت تو ہم تیری کر رہے ہیں. پھر تو انسان کو کیوں پیدا کر رہا ہے؟ تو رب نے فرمایا تم نہیں جانتے. قال انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں. اب سنیے گا، موضوع پہ توجہ دیجئے گا، بڑا قیمتی موضوع ہے جو آج نیو جنریشن جن کی عمریں گزر گئی، لیکن جو آنے والا ہمارا مستقبل ہے، اشرف المخلوقات، یہ بچے، یہ نوجوان میرے بھائی، ان کے لیے بڑے قیمتی پھول ہیں، آنے والی نئی نسل کے لیے. اب جب فرشتوں نے اس طرح کی اللہ کی بارگاہ میں گفتگو کی، مکالمہ کیا، تو پھر رب نے کیا فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو کچھ نام سکھا دیے، علم سکھا دیا. دیکھیں انسان جو ممتاز ہوا، انسان فرشتوں سے بھی ممتاز ہوا، تو اس کی وجہ بنی علم. اب اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو کچھ نام سکھائے، کیونکہ فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مالک ان کو پیدا نہیں کر،
میں بار بار ان لفظوں کو دوہرا رہا ہوں کہ یہ فساد کریں گے، خون ریزی کریں گے۔ رہی عبادت کی تو ہم تیری عبادت کر رہے ہیں نا، تیری حمد بھی بیان کر رہے ہیں، تیری پاکی بھی بول رہے ہیں۔ اب رب نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ نام سکھا دیے۔ اب ٹیسٹ ہوا، اب حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہو گئے، ان کے جسم میں روح ڈال دی گئی، رب نے ان کو کچھ نام سکھا دیے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ۔ اللہ تعالیٰ نے جب ان کو کچھ نام سکھا دیے تو ان سے پوچھا، اے آدم ان ناموں کے بارے میں بتاؤ۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فوراً بتا دیا کیونکہ رب نے سکھا دیا تھا۔ علم بندے کو ممتاز کرتا ہے۔ اب یہی سوال فرشتوں سے ہوا، علی الملائکہ، اے فرشتوں تم بتاؤ۔ فرشتے نہیں بتا سکے کیونکہ رب نے فرشتوں کو نہیں سکھایا، حضرت آدم علیہ السلام کو سکھایا۔ تو آدم علیہ السلام کو جب سکھایا، پڑھایا، تو جب ان کا ٹیسٹ ہوا تو وہ پاس ہو گئے۔ اب جب پاس ہو گئے نا تو فرشتے کیا کہتے ہیں؟ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا۔ بولے پاکی ہے تجھے، ہمیں کچھ علم نہیں مگر ہم جانتے تو ہمیں سکھایا جاتا۔ بے شک انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو ہی علم اور حکمت والا ہے۔ فرشتے سلنڈر ہو گئے کیونکہ عرض کر رہے تھے مالک پیدا نہیں کر، مالک نے آدم علیہ السلام کو کچھ نام سکھا دیے۔ پھر ایک طرف آدم علیہ السلام اور ایک طرف فرشتے۔ اب جب ٹیسٹ ہوا تو حضرت آدم علیہ السلام نے فوراً جواب دے دیا، فرشتے سلنڈر ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس بات پر کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، سارے جھک جاؤ، میرے آدم کو ادبی سجدہ کرو، تعظیمی سجدہ کرو میرے آدم علیہ السلام کو۔ تو بتانا یہ کہ علم جو ہے وہ بندے کو ممتاز کرتا ہے۔ آج انسان ممتاز کیوں ہے؟ کہ اللہ پاک نے اسے علم دیا، اللہ نے ایسا ممتاز کیا کہ فرشتے بھی جواب نہیں دے سکے، وہیں آدم علیہ السلام نے جواب دے کر فرشتوں کو خاموش کر دیا۔ فرشتے جو آبجیکشن لگا رہے تھے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے تھے کہ مالک انسانوں کو پیدا نہیں کر، یہ تو فساد کریں گے، ہم تیری عبادت تو کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے علم کے ذریعے فرشتوں کو بتا دیا کہ دیکھو انسان کو میں نے اپنا خلیفہ تو بنایا، لیکن ساتھ ہی ساتھ اسے تمام مخلوقات میں اشرف بنایا، سب سے ممتاز بنایا۔ تو علم جو ہے وہ بندے کو ممتاز کرتا ہے۔ علماء بڑی پیاری مثال دیتے ہیں کتے سے۔ ایک عام کتا ہوتا ہے نا جو گلی میں گھوم رہا ہے، یہ جب شکار کرتا ہے نا یہ حرام ہے کیونکہ یہ سیکھا ہوا نہیں ہے۔ ایک سیکھا ہوا کتا ہوتا ہے، کہتے ہیں نا یہ شکاری کتا ہے، مالک سکھاتا ہے، تربیت دیتا ہے۔ جب کتا سیکھ جائے، ایک سیکھنے والا کتا اور ایک بغیر سیکھا کتا دونوں نے شکار کیا، جو بغیر سیکھا کتا شکار کرے
وہ حرام ہے، اور جو سیکھا ہوا کتا شکار کرتا ہے، وہ جو شکار کر آیا اس کا کھانا طیب اور پاک ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں جب کتا سیکھ جائے تو وہ دوسرے کتوں سے ممتاز ہو جاتا ہے، تو انسان جب سیکھ جائے تو وہ کیوں کرنا دوسری مخلوق سے ممتاز ہوگا۔ جہاں جانوروں کی بات چلی تو قرآن پاک سے ایک اور واقعہ سن لیتے ہیں۔ حضرت امام فخر الدین رازی بہت بڑے مفکر ہیں، سورۃ النمل 19ویں سپارے کے اندر ہے۔ نمل کا مطلب چونٹی۔ یہ چونٹی نے ایک بات کیا کہی، اللہ کو اتنی پسند آئی کہ رب تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورت کا نام ہی چونٹی کے نام پر رکھ دیا، نمل یعنی چونٹی۔ 19ویں سپارے کے اندر آخری پاؤ اور ایک رکوع سے، یہاں یہ آخری پاؤ سے شروع ہو رہی ہے، ایک رکوع پہلے سے۔ حضرت امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر سفر کر رہا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ، کیونکہ اللہ نے آپ کو زمین کی آسمان کی بادشاہیت عطا کی تھی، جب آپ کا سفر ہوتا ایک طرف جنات ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے اور ایک طرف انسان، اوپر چرند پرند آپ کو پروٹوکول دیا کرتے تھے۔ اللہ نے ایسی بادشاہیت حضرت سلیمان علیہ السلام کو دی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حتی اذا اتوا علی واد النمل قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر نکلا تو چونٹیاں نالے سے گزر رہی تھی، بولی فوراً اپنے گھر کی طرف چلو، فوراً اپنے بل کی طرف چلو، اپنے بل میں جلدی گھس جاؤ، تاکہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے۔ لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، کہ کہیں ان کا لشکر تمہیں بے خبری میں کچل نہ دے۔ وہم لا یشعرون، اس لفظ پر توجہ دیجئے گا، یہ آج کے موضوع سے ریلیٹڈ ہے۔ وہم لا یشعرون، وہ جو چونٹیوں کی ملکہ تھی نا، وہ جو بڑی چونٹی تھی جو پورے قافلے کو لیڈ کر رہی تھی، وہ جو سب سے آگے چونٹی تھی، کیونکہ چونٹیوں میں ڈسپلین بہت ہوتا ہے۔ اپنے گھروں میں بھی دیکھ لیجئے گا، گھروں میں، محلے میں، سب جگہ یہ ملتی ہیں، چونٹیاں ایک ہی قطار میں چلتی ہیں، کوئی کسی کو بائی پاس کرنے کی کوشش نہیں کرتی۔ اگر کہیں خبر ملتی ہے کہیں میٹھا ہے تو سب قطار در قطار اس میٹھے سے مستفیض ہو کر پھر قطار در قطار اپنے بل میں چلے جاتی ہے۔ تو اب یہ لشکر جا رہا تھا، اب جو ان کی ملکہ تھی نا، اس نے دیکھا لشکر آ رہا ہے۔ لشکر ایسا نہیں کہ مسجد کی گلی میں تھا یا سامنے تھا، لشکر 3 فرسخ دور تھا۔ 3 فرسخ کتنا بنتا ہے؟ تقریباً 9 میل بنتا ہے۔ 9 میل دور حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر دور تھا۔ وہ چونٹی کی نظریں کیسی ہوں گی؟ 9 میل دور لشکر کو دیکھ رہی ہے۔ اب سنیں، یہ 9 میل بنتا کتنا ہے؟ تقریباً 14-15 کلومیٹر سفر بنتا ہے۔ یہاں سے لے کے کالا پل تک تقریباً 1 کلومیٹر ہے، کالا پل تک 1 کلومیٹر، تو 14-15 کلومیٹر
حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر دور تھا، چونٹی نے دیکھ لیا اور اپنی ہم جولیوں کو کہنے لگی جلدی اپنے بلوں کی طرف بڑھو، لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، جلدی جلدی اپنے بلوں کی طرف بڑھو، ایسا نہ ہو بے خبری میں ان کا لشکر ہمیں کچل نہ دے۔ بے خبری میں، یہ لفظ نوٹ رکھیے گا، بار بار یہ جملہ میں کوٹ کر رہا ہوں، بے خبری میں، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ اب یہ تو 9 میل دور تھے اور تقریباً 14-15 کلومیٹر ہو گیا۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام کے کانوں پر قربان جائیں کہ یہاں تو چونٹی دیکھ رہی ہے، وہاں انہوں نے چونٹی کی آواز سن لی اور قرآن کہتا ہے فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا کہ جب سلیمان نے چونٹی کی یہ گفتگو سنی تو مسکرانے لگ گئے۔ لوگ آج نبی پر اپنے آپ کو رکھ کر بات کرتے ہیں، بھائی میں تو گندا آدمی ہوں، گناہ گار ہوں، میری کیا اوقات میں اپنے آپ کو نبی کے برابر رکھ کے بات کروں۔ یہ دیکھیں کہ چونٹی 14-15 میل جو اپنی ہم جولیوں سے بات کر رہی ہے، وہ حضرت سلیمان علیہ السلام سن رہے اور مسکرا بھی رہے ہیں۔ یہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، یہ کوئی لطیفے اور کہانی تو ہے نہیں، رب نے ان باتوں کو قرآن میں کوٹ کیا، نقل کیا، امت کو میسج دیا کہ 14-15 میل دور سے جو چونٹی بات کر رہی ہے۔ آج ماہرین سے پوچھیں اتنی چھوٹی تو چونٹی ہوتی ہے، اتنی چھوٹی چنٹی سی بالکل، تو یہ بات کیسے کرتی ہے؟ تو پھر ماہرین کہتے ہیں کہ جو اس کے آگے دو چھوٹے چھوٹے نازک پاؤں کہہ لیں، بال کہہ لیں، جب اس نے کوئی میسج دینا ہوتا ہے، ہم جولیوں کو میسج فارورڈ کرنا ہوتا ہے، تو یہ دونوں بال ایک دوسرے پر رگڑتی ہے، مس کرتی ہے، اس سے آواز پیدا ہوتی ہے۔ آج کوئی کہے کہ نبی میرے جیسے تھے تو میں تو نہیں مانتا۔ آج حضرت سلیمان علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے، یہ ہمارے نبی کی بات نہیں ہو رہی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سنوائی اتنی کہ 14-15 کلومیٹر دور اگر چونٹی کوئی اپنی ہم جولیوں کو میسج دے تو سلیمان علیہ السلام سن لیں۔ آج جو کہتے ہیں نا ہمارے جیسے تھے، ان کو کہتے ہیں کہ ہم ایک چونٹی پکڑ کے تمہارے کان کے پردے پہ رکھتے ہیں، یہ تو 14-15 کلومیٹر دور تھے، تمہارے کان کے پردے پہ رکھ کے تم سے پوچھتے ہیں چونٹی نے کیا بولا، پردے پہ بھی تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گا۔ لیکن اللہ کے نبی کی یہ شان ہوا کرتی ہے کہ 14-15 کلومیٹر دور جو چونٹی نے میسج دیا نا، میسج کیا تھا، پھر دوہرا رہا ہوں، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، بے خبری میں ان کا لشکر تمہیں کچل نہ دے، بے خبری میں۔ یہ بے خبری یاد رکھیے گا، ریزلٹ پہ بتاؤں گا کہ بے خبری میں کچل نہ دے۔ وہاں سلیمان علیہ السلام سن لیتے اور قرآن کہتا ہے فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، سلیمان نے بات سن لی اور پھر وہ مسکرانے لگے۔ فَتَبَسَّمَ، مسکرائے، کہنے لگے دیکھو چونٹی کہہ رہی ہے کہ بے خبری میں کہیں ان کا لشکر ہمیں دبا نہ دے، ہمیں مار نہ دے۔ بے خبری میں، بے خبری میں سلیمان علیہ السلام جب اس وادی پہ پہنچے نا، لشکر کو کہا رک جاؤ، آگے نہیں بڑھیں گے جب تک ایک ایک چونٹی اپنے بل میں نہ چلی جائے، جب تک ایک ایک چونٹی اپنے بل میں نہ جائے ہمارا سفر آگے نہیں بڑھے گا۔ سنیے گا حضرت سلیمان علیہ السلام کون ہے؟ معراج کی رات
مسجد اقصی میں جب امامت ہوئی نا، دل کے کانوں سے سنیے گا، سلیمان علیہ السلام مقتدی تھے کس کے؟ ہمارے نبی کے، کیونکہ ہمارے نبی امام الانبیاء ہے۔ مسجد اقصی میں تمام انبیاء تھے، اس میں حضرت سلیمان علیہ السلام بھی تھے۔ علماء کہتے ہیں کہ جب مقتدی کی سنوائی اتنی ہے تو پھر امام کی سنوائی کتنی ہوگی؟ تو امام الانبیاء کی سنوائی کتنی ہوگی؟ تو ہم درود پڑھتے ہیں، کہتے ہیں وہ تو صرف مدینے میں سنتے، مدینے میں نہیں، کہیں سے بھی امتی درود پڑھے، محبت سے پڑھے، چاہے چنسر گوٹ کی رحمانیہ مسجد سے پڑھے یا چنسر گوٹ میں گھر میں بیٹھ کر پڑھے، اللہ پاک نے اپنے پیغمبروں کو اتنی سنوائی دی کہ وہ کسی بھی کونے پر ہوں اپنے محبت والے کی بات کو سنتے ہیں۔ تو یہ ایک مثال تھی، میں نے دے دی۔ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، بے خبری میں کہیں کچل نہ دے۔ اب سنیں رزلٹ کیا نکلا، کیونکہ یہ علم کی وجہ سے اس نے بات کی، کیونکہ اس چونٹی کو پتا تھا ہے جانور، جانوروں میں شمار ہے، لیکن ہمارا آج موضوع علم اور فکر۔ علم دیکھیں، اس جانور کو اتنا علم تھا، رب نے دیا کہ اللہ کے نبی کی صحبت میں بیٹھنے والا بے جا کسی جانور کو بھی تکلیف نہیں دیتا۔ جبھی وہ کہہ رہی تھی کہ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، جلدی جلدی اپنے بلوں میں چلے جاؤ تاکہ بے خبری میں کچل نہ دے۔ اس کا فائدہ کیا ہوا؟ قرآن میں چونٹی کے نام کی صورت تو آ گئی، لیکن ساتھ ہی ساتھ جس چونٹی نے اپنی ہم جھولیوں کو یہ میسج دیا کہ جلدی جلدی اپنے بلوں میں چلو، کہیں بے خبری میں سلیمان علیہ السلام کا لشکر ہمیں کچل نہ دے، اس بات پر اللہ تعالیٰ نے اس چونٹی کو جس نے میسج دیا تھا قیامت تک کی چونٹیوں کی ملکہ بنا دیا، سردار بنا دیا۔ اس میسج دینے پر قیامت تک جتنی چونٹیاں پیدا ہوں گی ان کی سربراہ اس چونٹی کو بنا دیا رب تعالیٰ نے۔ وجہ کیا بنی؟ علماء فرماتے ہیں اس کا علم اس کی وجہ بنی کہ یہ سردار بن گئی۔ تو پیارے پیارے بھائیوں، ایک چونٹی اگر علم رکھے تو وہ قیامت تک کی چونٹیوں کی سردار بن سکتی ہے۔ ہم تو اشرف المخلوقات ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ پر توجہ دیں، بالخصوص یہ جو آنے والا ہمارا مستقبل ہے، یہ ننھے منھے بچے انہوں نے پڑھنا چھوڑ دیا۔ ہمارے زمانے میں موبائل نہیں تھا، جب ہم چھوٹے چھوٹے طالب علم کے زمانے میں تھے، کتنے ہی ہمارے بھائی، یہ بزرگوں کو تو چھوڑے، میں جوانوں کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ یہ موبائل، یہ تمام سہولتیں، اس نے ہم سے تمام رشتے چھین لیے، اس نے ہم سے علم چھین لیا، اس نے ہم سے ان ترقیوں نے کئی اچھے کاموں میں ہمیں پیچھے کر دیا۔ ان کے جہاں فوائد ہیں ان چیزوں کے، وہیں کہیں نقصانات بھی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم علم میں آگے بڑھیں، ہم فکر میں آگے بڑھیں، کیونکہ قوم ترقی وہی کرتی ہے۔ آپ دیکھ لیں جن جن ملکوں نے ترقی کی، ہم مثالیں دیتے ہیں کہ اس نے ترقی کی، اس نے ترقی کی، وہ ہمارے بعد آزاد ہوا، آج وہ اتنی ترقی کر گیا۔ اگر آپ ان کی ریسرچ کریں تو اس میں لوگ پڑھے لکھے نظر آئیں گے، فکر مند نظر آئیں گے۔ ہماری قوم میں علم کا رجحان کم ہو گیا۔ اب بندہ کہے گا میں اکیلا پڑھ کے کیا کر لوں گا، تو یاد رہے ہر بندہ اپنا ذمہ دار ہے۔ مجھ پر جتنی ذمہ داری ہے میں اپنا خود ذمہ دار ہوں۔ اگر ایک ایک دیا کر کے ہم جلائیں نا
تو یہ دیے روشن ہوتے ہوتے ملک، علاقے، شہر کی ترقی کا سبب بن سکتے ہیں۔ تو خدا را آج ہماری نیو جنریشن اسکول میں بھی وہ تعلیم نہیں رہی جو پہلے تعلیم دی جاتی تھی۔ آج فیسیں ضرور بڑھ گئی لیکن علم وہ نہیں رہا۔ تو صرف میں علم سے مراد قرآن کا علم نہیں کہہ رہا، علم سے مراد حدیث کا علم نہیں کہہ رہا۔ انسان وہ ہے کہ جو تمام عسکری علوم، جو جدید دور کا تقاضا ہے کہ اس دور میں کس کس علم کی ضرورت ہے۔ اگر کمپیوٹر ہے تو کمپیوٹر میں بھی بندہ سر فہرست سب سے اول پوزیشن پہ نظر آئے۔ اگر کوئی اور علم ہے اس زمانے کا تقاضا تو بندہ اس علم کو حاصل کرتا ہوا نظر آئے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہماری آنے والی نسل کو صحیح معنی میں دینی دنیاوی تمام عسکری علوم حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔